کے اس اہم دن کے حوالے سے سمر صاحبہ جہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں ظاہر گریٹفل ہونے کی بھی ضرورت ہے اس ملک کے اندر، وہیں پہ ہم کیونکہ خرابیوں کو فکس کرنے کی بات کرنا ضروری ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ موقع دیا جائے یا کہا جائے، آپ سے یہ پوچھا جائے کہ قائد اعظم کے ویژن کے مطابق جو پاکستان انہوں نے انویژن کیا تھا، اگر آپ کو دوبارہ اس کو ترتیب دینے کا موقع مل جائے یا کوئی کہے کہ کیسے اس کو دوبارہ سے ری اسمبل کریں گی، سب سے پہلے آپ کیا سمجھتی ہیں کون سی چیز ہے جس کو اگر بہتری کی طرف لے جایا جائے تو خاصے جو مسائل ہیں ان کا حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں دو تین بہت بڑی بڑی فالٹ لائنز آ گئی ہیں. ایک دہشت گردی جس نے پرسنلی میری فیملی کو بھی اٹیک کیا، اور دیکھیں یہ اس چیز کا لوگ ایک دور کے پرسپیکٹیو سے اس کو دیکھتے ہیں، کوئی اس کو اچھے پرسپیکٹیو سے نہیں دیکھتا. مطلب آپ یا ڈاکٹر صاحب یا سحر صاحبہ کوئی نہیں کہے گا کہ دہشت گردی جن کے ساتھ ہوئی ہے ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوا، لیکن جو افیکٹڈ فیملیز ہیں ان کے لیے لائف لانگ ایک زخم بن جاتا ہے. عید، ہالیڈیز، شب برات، برتھ ڈے، جو بھی آپ کے گھر میں خوشی کا موقع آئے تو پہلے وہ انٹرنلائز آپ نے اپنا غم کرنا ہوتا ہے، اور ہر چیز میں آپ کا وہ غم تازہ ہو جاتا ہے. اٹ ڈزنٹ بیکم اولڈ. اور جتنے یہ ٹائم گزر رہا ہے افیکٹڈ لوگ بڑھ رہے ہیں. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اگر کہیں پہ بھی کوئی آرمی کا جوان یا کوئی آرمی کا، مطلب اب تو بہت بڑے بڑے لوگ بھی ٹارگٹ ہوئے ہیں، یا پولیس یا لیویز یا سویلین، یا اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی ورکر وہ ہو گیا. ہم میں اتنی آپس میں لائک ایسے ڈیوائیڈ ہو گئی ہے کہ ہماری مرضی کے طبقے سے کوئی بندہ شہید ہو جائے تو ہم اس کا مذاق اڑانے لگ گئے. اٹس ویری ہرٹفل. کیونکہ آپ پھر کیا کریں، آپ کس چیز سے کمفرٹ لیں؟ آپ کی زندگی ایک دن چلتے پھرتے اجڑ گئی، آپ کے بچوں کے، بوڑھوں کے، ہر کسی کو اپنے اپنی طریقے سے یہ ہٹ کرتی ہے. تو آپ سولس اس بات میں لیتے ہیں کہ یہ شہید ہیں، ہمیں آخرت میں اس کا اچھا مقام ملے گا، ان کو آخرت میں اس کا اچھا مقام ملے گا. پھر اس شہادت کو بھی اب لوگ سیاست کی وجہ سے یا نفرت کی وجہ سے، نہیں تو میں کہہ رہی ہوں خرابی ہماری بہت بڑھ گئی ہے. بہت بڑھ گئی ہیں. تو ہمیں دیکھیں، اور اس میں آئی تھنک ایٹ اے سرٹن لیول ہمیں ایک نیشنل ڈائیلاگ کرنا پڑے گا اوور اے سسٹینڈ پیریڈ آف ٹائم. دیکھیں، پہلے تو جو سب کے دلوں کی باتیں ہیں اس کو سننے کا ہمیں تھوڑا سا برداشت کا مادہ بیان کرنا. پہلے ہم ایک دوسرے کے گلے سنیں گے، پھر ان گلوں سے ہم وے فارورڈ بنائیں گے. تو ہم اب سنتے ہی نہیں ہیں. میں اپنی بات شروع کروں گی، جس کو بات پسند نہیں آئے گی وہ فوراً ایک دم سے لڑنا شروع کر دے گا. اور یہ ایک اسٹیٹ لیول پہ ایک ہونا چاہیے. جیسے جو فریکچرڈ نیشنز تھے، جیسے ساؤتھ افریقہ تھا یا جرمنی تھا، وہ جب ہیلنگ کی طرف گئے ہیں تو اس میں اس طرح کے ہوئے ہیں، نیشنل ڈائیلاگز ہوئے ہیں، اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوئے ہیں، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشنز بنے ہیں. تو ہمیں بھی کوئی اسی طرح کی کسی کچھ چیز کی غلطیوں طرف کے لیے معافی مانگی گئی ہے جو پاسٹ میں ہوئی تھی. اب جو ہو گیا ہے پاسٹ میں کسی کے ساتھ انڈو نہیں ہو سکتا، انڈو نہیں ہو سکتا. لیکن ہاں، اگر ایک ہائی لیول پہ کوئی ایکنالج کر لے کہ یہ ایک ظلم تھا یا یہ ایک زیادتی تھی یا ایک غلطی تھی، تو آپ کے وہ زخموں پہ ملہم رکھ جاتا ہے. اینڈ یو آر ریڈی ٹو لیٹ دیٹ دین، جس کو کہتے ہیں نا ریسٹ، یو پٹ دیٹ ایشو ٹو ریسٹ. ہمیں ان ایشوز کو ایٹ ریسٹ کرنا چاہیے. ہمارے سارے ایشوز بوائلنگ پوائنٹ پہ ہیں، اور دیکھیں ہم جیوگرافکلی ایسی پوزیشن میں ہے کہ ہم ہر طرف سے انڈر اٹیک ہیں. بوائلنگ پوائنٹ پر تو ہم ہیں سینیٹر صاحب، اور بہت سارے ایشوز کو لے کر بوائلنگ پوائنٹ پر ہیں. پولرائزیشن کی بات کریں، سیاسی تقسیم کی بات کریں، سوسائٹی کے اندر ڈفرینٹ ایشوز، بنیاد کچھ بھی ہو ان کے اندر تقسیم کی بات کریں. ایک مثال ابھی سمر صاحبہ نے یہاں پر ہمارے سامنے دی کہ کسی اور کے گھر میں اگر کوئی جنازہ اٹھ جائے تو ہم مذاق اڑانے کی بھی کیپیسٹی رکھنے لگ گئے ہیں. کیسے اس کے اندر سیاستدان کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ اس وقت اپر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، میں آپ سے پوچھوں آپ کیسے تبدیلی کا آغاز کر سکتے ہیں؟ کیا ہم انفرادی لیول کے اوپر کر سکتے ہیں کہ بہتری آئے ان رویوں کے اندر؟ دیکھیں، اس طرح ہے کہ اوور دا لاسٹ 50 ایئرس میں وہ بات بتا رہا ہوں جو میں نے محسوس کیا جب سے میں ایک قسم کا سمجھ لیں کہ تھوڑا بہت ہوش سنبھالا ہے، اور ہاؤ مائی پیرنٹس یوز ٹو ٹریٹ اس، یا ہمارے اس وقت جو ویلیوز ہوتے تھے لانگ بیفور پرابلی دے ور بورن. سو اس وقت جو ویلیوز ہوتے تھے اور آج جو ویلیوز ہم لوگوں نے کر دیے ہیں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے زمانے میں تعلیم سے زیادہ امپورٹنٹ تربیت تھی، آج تربیت نہیں ہے. آپ صرف تعلیم ہے، اور تعلیم بھی وہ کہ جو اگر مجھے جب ایک میرا ٹیچر مارتا تھا نا، میں کہتا تھا یار 2 تھپڑ اور مار دینا نا، میرے باپ کو نہ بتانا.
آج ٹیچر میرے بچے کو مار نہیں سکتا. کیوں؟ اگر اس نے مجھے بتا دیا تو میں جا کے ٹیچر کو بے عزت کروں گا سب کے سامنے. مارنا تو نہیں چاہیے بچوں کو, لیکن یہ ایک اور بحث ہے. سن لے دیکھیں نا, میری بات سنو نا, مارنے میں اور ابیوز آف اس میں بڑا فرق ہے. ہم نے بھی مارے کھائی ہیں, آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے نا, آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے نا, لیکن اس طرح مارنا کہ چوٹ لگ جائے وہ کر لے, ان چیزوں میں اپنا یہ ایک بہت ڈفرنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خاص حد تک پنشمنٹس ہونی چاہیے. مجھے پڑھیے, مجھے کبھی کچھ میں ٹھیک ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں, اللہ کا شکر ہے تمیز کے دائرے میں رہ کے وہ کرتا ہوں. وہ آپ سے آگے کے ایجوکیشنسٹ بھی بیٹھی, میں پوچھ لیتی ہوں ویسے ان سے. دیکھیں میں یہ آج کل کا آج کل کا جو سسٹم ہے نا, پرسنلی میں یہی کہہ رہا ہوں, I don't believe in it. I'm an old school of thought, اور میں یہ سمجھتا ہوں that produce much better human beings. اب آگے آ جاتی ہے دوسری چیز ہے. اس وجہ سے میں نے دوبارہ کہا ہے کہ اس وقت ہماری جو پولیٹیکل قیادت ہے نا, انفارچونیٹلی دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ جو قومی فیصلے ہیں اس میں ہونا چاہیے. قومی فیصلے کون کرے گا؟ قوم ہی کرے گی نا. اب قوم کی جو ریپرزنٹیشن ہے, ہم لوگ روتے ہیں کشمیر کے اوپر کہ بھئی کشمیر کو ہم سے بائی فورس ہٹا دیا گیا ہے, وہ ہمارے حصے میں آنا تھا, وہ کرنا تھا. اسی طریقے سے بہت سارے فیصلے آج ہو رہے ہیں جو کسی کے ہونے چاہیے تھے, کہیں اور چلے گئے. تو آج پولیٹیکلی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ریزرو سیٹس تھی وہ ہمارا کشمیر تھا, ہم سے چھین کے باقی لوگ لے گئے. وہ ریپرزنٹیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, ریپرزنٹیشن پہ ہی سوال کرنے لگی تھی سحر صاحبہ. اب دیکھیں نا بات, یہ پرابلم ہمارا. اچھا اب ہوگا کیا؟ بالکل صحیح کہتے ہیں سحر صاحبہ, ہمیں ایک دفعہ سچ بولنا پڑے گا, لیکن سچ ہے بہت کڑوا. سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میں اور آپ, ہم لوگ سچ, وہ کڑوا سچ سن بھی لے, برداشت بھی کر لیں, لیکن ہو سکتا ہے بعض لوگ نہ برداشت کریں. دین واٹ؟ نہیں, لیکن آپ جو ریپرزنٹیشن کی بات کر رہے ہیں, تھوڑا سا مجھے اجازت ہے میں سحر صاحبہ کو اس پہ شامل کر لوں. میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت دیکھیں نا, خرابی کا کوئی ایک اوریجنیٹنگ پوائنٹ بھی ہوتا ہے. ایک سوال جو بار بار یہاں پہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جو نظام اس وقت اس ملک میں ان پلیس ہے, کیا وہ واقعی کوئی عوام کا نمائندہ نظام ہے, یا وہ فار دا ایلیٹ ہے, بائی دا ایلیٹ ہے, اشرافیہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, وہ بھی ایک سرٹن طرح کی اشرافیہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ دیکھیں, میں جو سمجھتی ہوں کہ مین خرابی جو ہے نا ہمارے رویوں میں, ہمارے ذہنوں میں شدت پسندی ہے ہر چیز کو لے کے. پولرائزیشن کی بھی یہی وجہ ہے کہ ہم نے ایک سیلف سینٹرڈ اپروچ جو ہے وہ اپنا لی ہے. ہم چاہتے نہیں ہیں کہ حقیقت پسندی سے چیزوں کو دیکھیں. اپنی انٹروسپیکشن کا تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. ہم تنقید کرتے ہیں اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے, ہم اپنی سوچ کو آگے بڑھاتے ہیں, ایک مخصوص جو ہے وہ ایک محور میں رہنا چاہتے ہیں, اس سے باہر نکلنا نہیں چاہتے. تو ہماری جو ایک ویلیوز تھی نا, ہمارا اقدار, ہماری تہذیب, ہماری پہچان, ہماری شناخت, اس کو تو ہم خود روز ختم کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے اپنے بیانیے آج ہماری ویلیوز کی روز بروز نفی کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا, میں سمجھتی ہوں کہ ہم یہ بولے ریپرزنٹیشن تھے کہ ہماری ہی ہونی نا. نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایلیٹس آ گئے, نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی دوسری جماعت آ گئی وہ غلط ہو گئی, نہ ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم پاکستانی ہیں اور ہمارے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ ہمارے برداشت ہو, ہم کو ایگزسٹ کر سکیں.